وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7ویں سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے تھے، صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو نجاشی بادشاہ کو دوسری خبریں جب کفار نے پہنچا دی اور جھوٹ باتیں پہنچائی، پھر جب صحابہ کرام وہاں پہنچ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو یہ اس بات کی طرف پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو سن کر ان لوگوں نے حق کو قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ اور یہ باتیں اس طرف لے جاتی ہے کہ آج بھی ہم نے دیکھا بادشاہ ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن قرآن کو سن کر ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسا کرم عطا فرمایا، اور قرآن سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسا ذوق پیدا کریں، ایسا شوق پیدا کریں۔ کب ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی نیت سے، اسی ارادے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہر روز ایک سپارے میں سے مختلف مقامات سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ آپ احباب قرآن پاک پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اب اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، اس میں قسم کے بارے میں، قسم کھاتے نا، تو اس کی تشریح بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ نے تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائی۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری گرفت فرمائی ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، لغو ہے، غموس ہے، منعقدہ۔ یمین قسم کو کہتے ہیں، یمین لغو کہیں، یمین غموس کہیں، یمین منعقدہ کہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیکار قسم کی قسموں، لغو قسم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ، تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے اگر قسم توڑ دے۔ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فرمایا سو ان کا کفارہ 10 مسکین کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنا دیں، یا پھر فرمایا کہ اگر او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ احناف کے نزدیک پے در پہ 3 روزے ہوں گے۔ تو یہ کفارہ بتایا گیا کہ اگر کوئی قسم، پختہ قسم، یمین منعقدہ کھاتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر کپڑے پہنائے، یا پھر تیسری بات کیا ہے، اگر یہ دونوں اس کے اندر طاقت نہیں ہے 3 دن
پے در پے متواتر روزے رکھے گا۔ تو اس حوالے سے یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیت بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو قسموں کے حوالے سے آپ کو اس آیت کے تحت معلوم ہوا قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو ہے، اور اس کے بارے میں اب مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ایک شخص ماضی کے کسی واقعے میں قسم کھاتا ہے، اس کے گمان میں وہ واقعہ اس طرح ہو اور در حقیقت وہ واقعہ اس کے برخلاف ہو۔ ماضی میں قسم کھا لیا فلاں واقعہ ایسا ہے، تو یہ یمین لغو ہے۔ پختہ قسم کا مطلب یہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اسے منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کو پورا کرنا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور یمین غموس کے بارے میں فرمایا ماضی یا حال کے کسی واقعے میں جان بوجھ کر عمدن جھوٹی قسم کھائی، تو یہ یمین غموس ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والا عذاب کا مستحق ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، لغو کہ بیکار قسم کی قسم کھا رہا ہے، ماضی میں ایسا تھا حالانکہ ایسا نہ ہو، یہ بیکار قسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ غموس۔ غموس یہ ہے ماضی یا حال کے کسی واقعے میں جان بوجھ کر وہ جھوٹی قسم کھائے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس پر گناہ گار ہوگا، اس کا توبہ کرے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات کیا ہے؟ کسی بات پر پختہ عہد کر لے۔ پختہ قسموں کا مطلب یہ ہے مستقبل میں، آگے، ماضی کی بات نہیں، آگے جو کام ہونے والا ہے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ۔ تو یہ قسم جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ قسموں کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آج بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں، اس حوالے سے یہاں پر واضح طور پر آیت آئی ہے، ذکر آیا ہے۔ فرمایا قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تو فرمایا ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، وآیۃ منک، اور یہ تیری طرف سے نشان ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہمیں ملے وہ دن ہمارے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ دسترخوان سے جسمانی غذا ملتی ہے، تو اس دن عید کو منایا جا رہا ہے، تو پھر وہ دن جس دن جسمانی روحانی ساری نعمتیں ملی ہوں ہمارے پیارے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تو اس دن بھی عید منائی جائے گی۔ اور عید شرعی تو وہی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید عرفی ہے، جیسے کہ یہ قرآن پاک میں ذکر ہے، آپ نے پچھلے کل کے دن سماعت فرمایا 6 سپارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا پھر یہودیوں کو بتایا گیا، تو یہودیوں نے کیا کہا کہ اگر ہم پر نازل ہوتی ہم عید مناتے،
تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا وہ دن ہمیں یاد ہے، وہ دن تو 2 عیدیں تھیں، کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا، الجمعۃ عید للمؤمنین، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نازل ہونے پر۔ تو یہ بھی عرفی عید ہے، تو اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دلائل ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آج جس طرح سے اسلام دشمن کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے دارالعلوم کا جشن مناتے ہیں، ہم جب صحابہ کا دن مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑا المیہ لوگوں کے لیے ہے کہ بھئی اس صحابہ کا دن منائیں گے، کوئی ہے مولا علی کا دن مناتے ہیں، کوئی ہے صرف صحابہ کا دن مناتے ہیں، مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت وہ اہل حق ہے جو نبی کا دن بھی مناتے ہیں، صحابہ کا دن بھی مناتے ہیں، اور اس کے بعد بزرگان دین کا دن مناتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شریعت سے ہٹ کے کوئی دن مناتا ہے اور وہاں پر خرافات کرتا ہے محفل میں، تو وہ تو اس سے بری ہے، اس سے ہم بری ہیں، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ان ایام کو مناتا ہے، چاہے وہ صحابہ کا دن ہو، چاہے وہ اپنے مدارس کی خوشی مناتا ہے، چاہے وہ ولیوں کا دن مناتا ہے، تو سب جائز ہیں۔ جب نبی کے غلاموں کے دن منانا جائز ہے تو نبی کا دن منانا کیسے ناجائز ہوگا؟ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو صدیق کی صداقت کو سلام، عمر کی عدالت کو سلام، عثمان کی حیا کو سلام، علی کی شجاعت کو سلام کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جناب ان تمام کو جو سلام کہتے ہو، ان تمام کو جو کامیابیاں ملی ہیں نبی کے صدقے ملی ہیں۔ جب ان پر سلام کہا جا سکتا ہے، ان کے دن مناتے ہو، جن کے صدقے ان کو نعمتیں ملی ہیں، ان کا دن بھی منایا جائے گا، اور ان کا دن منا کر بھی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ نبی کی سیرت پر عمل کریں، نبی کی شان یہ ہے۔ آج کے درس کی 7ویں سپارے کی آخری آیت سورہ انعام، پھر سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، سورۃ الانعام۔ تو اس کی ایک آیت بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، عرفی باپ آزر سے کہا۔ اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگ غلط ترجمہ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر لِأَبِيهِ ابن کا لفظ جو ہے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے قرآن سے ہی دلیل سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے یا کوئی اور تھے۔ قرآن میں ہے ام کنتم شہداء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس آیت میں حضرت اسماعیل پر باپ کا اطلاق کیا گیا، حالانکہ وہ حضرت یعقوب کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے، ٹھیک ہے، تو باپ کا اطلاق کیا گیا لیکن اس سے مراد چچا تھا۔ تو جب یہاں پر یہی مراد ہے تو یہاں بھی علماء نے اسی بات کو کہا۔ ابن المنذر اپنے سند صحیح کے ساتھ ابن جریج سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، وہ ابراہیم بن تارخ تھے۔ تارخ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام تھا، آزر نہیں تھا۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے پاک پشتوں پاک سلبوں میں رکھا ہے۔
تو پاک پشتوں میں اب یہ مشرک کیسے آ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ کیسے اس طرف جا سکتے ہیں؟ اللہ نے سارے یہ نور محمدی جو منتقل ہوتا گیا اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت تک پہنچا، پھر ظہور ہوا نور محمدی کا، تو اس میں اس طرح کی باتیں نہیں لائیں گی، بلکہ معنی کیا بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، اور اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات کی تاریکی پھیل گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، انہوں نے کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، رات کی تاریکی پھیل گئی، انہوں نے قوم کو کہا کہ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ ڈوب گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تبلیغ کا طریقہ تھا، پہلے ان کو آپ نے ایک طرح سے اپنے طرف راغب کیا، وہ توجہ کریں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا چاند، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو ضرور میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب دیکھا کہ روشن آفتاب دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما آفلت قال یا قوم انی بریء من المشرکین مما تشرکون، فلما آفلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا اے میری قوم میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ فلما آفلت، جب وہ ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو اسی طرح کہ یعنی کہ ستاروں کے بارے میں، پھر چاند کے بارے میں، پھر سورج کے بارے میں کہا، پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا جب کہ میں باطل مذہب سے اعراض کرنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ پیغام دے دیا آخر میں، کہا کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تو اس خالق کی عبادت کرنے والا ہوں۔ پھر آپ کو نمرود سے بھی جب آپ کا سامنا ہوا، نمرود کو بھی یہی کہا میں اس رب کو ماننے والا ہوں کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود بات نہ سمجھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کرنا تھا اسے قتل کر دیا، اور ایک کو پھانسی دینی تھی اسے آزاد کر دیا۔ پھر آپ نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دیکھ۔ بس اس کا کفر مبہوت ہو گیا، پھر وہ ظلم پر اتر آیا اور آپ کے لیے آگ تیار کی گئی، لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اس لیے حق کے خاطر ڈٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔